جو عمران خان کی حکومت ہے یہ بار بار غلطیاں کر لوگوں کے سامنے 3 باتیں کرنی ہے. انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا, منافقانہ رویہ ہے جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے. وہ جان دینے کے لیے آ گئے ہیں, یہ کرنا ضروری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو جو پاکستان میں موجودہ حالات چل رہے ہیں وہ بس ایک گھنٹے کے بعد وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں. حالات جو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے, کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 باتیں کرنی ہیں جو میرا خیال ہے آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. نمبر 1 کہ نیکسٹ لاہ عمل تحریک لبیک کا کیا ہو سکتا ہے, تحریک لبیک نیکسٹ سٹیپ کیا اٹھا سکتی ہے. نمبر 2 کہ حکومت تحریک لبیک کے خلاف جو دھرنا دے رہے ہیں ان کے خلاف آگے والا سٹیپ کیا اٹھا سکتی ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے. نمبر 3 کہ گورنمنٹ نے اپنے سٹیپ کو اپلائی کرنے سے پہلے کل شام سے ایک بیانیہ جاری کیا جو سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ وہ ایک دم جو پہلے یہ خبر بریک نہیں کر رہے تھے لیکن جو صحافی حضرات آنا شروع ہو گئے سوشل میڈیا میں, کل پورا دن سوشل میڈیا میں گورنمنٹ کے جو حمایتی تھے وہ دور دور تک ان کا کوئی نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن کل رات سے وہ ایک دم سوشل میڈیا میں آ گئے اور مین سٹریم میڈیا میں بھی آ گئے. انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا. اس بیانیہ کا مقصد کیا تھا کہ گورنمنٹ جو سٹیپ اٹھا رہی ہے اس کے لیے ماحول سازگار کرنا, عوام کو تیار کرنا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک نیکسٹ سٹیپ کیا اٹھا سکتی ہے. تو دوستو تحریک لبیک کے پاس نیکسٹ سٹیپ ہے ہی نہیں, اس نے اپنے پورے پتے شو کر دیے ہیں. جو ایک کہاوت ہے کہ اس نے سب پتے شو کر دیے, اگر جس کو معلوم نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, وہ میدان میں آ گئے. ان کا یہ یقین ہے, ان کا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. وہ جان دینے کے لیے آ گئے ہیں. ابھی وہ یا جان دیں گے یا وہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیں گے. وہ تو ابھی ان کا تو پیچھے ہٹنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ تو سٹیپ ہو گیا تحریک لبیک کا. باقی جو بات ہے گورنمنٹ کیا سٹیپ لینے والی ہے نیکسٹ, تو اس سٹیپ سے بات کرنے سے پہلے اس بیانیہ کی بات کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے ایک دم سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ جو اپنے آدمیوں میں وہ بیانیہ جاری کیا ہے. اس بیانیہ کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. دوستو وہ بیانیہ کیا ہے, وہ بیانیہ 2 حصوں میں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی صحافی اور سوشل میڈیا میں جو بھی آدمی آتا ہے گورنمنٹ کا حمایتی ہوتا ہے یا جو تحریک لبیک کے مخالف ہے, وہ سب سے پہلے کیا بولتا ہے کہ بھئی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان, مال, ماں, باپ سب قربان ہیں, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے. بس یہ بیانیہ ہے. سب لوگ جو لبرل مائنڈڈ آدمی ہیں, جو گورنمنٹ کے آدمی ہیں, سیاسی ہیں یا میڈیا والے ہیں, وہ سب ایک ہی الفاظ یہی بولتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن آگے طریقہ کار نہیں بتاتے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کا کیا طریقہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اس جو پہلا فکرہ ہے اس کے اوپر تو پاکستان کے کیا دنیا کا جو بھی ایک میرے جیسا کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان جو بالکل یعنی کہ اس کا ہم گنہگار آدمی کہہ سکتے ہیں, وہ اس سے بھی پوچھے گا تو وہی سب سے پہلے یہی کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ماں باپ جان بھی حاضر ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اگر اس میں اختلاف نہیں ہے تو پھر پاکستان 2 گروپوں میں کیوں تقسیم ہے. ایک بولتے ہیں وہ عاشقان رسول ہے, دوسرے بولتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. حالانکہ اس بیانیہ کے اوپر تو سب متفق ہیں. جو اصل اختلافات ہے وہ آگے والے بیانیہ پہ ہے, آگے والے فکرے پہ ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے, اس کے اوپر اختلاف ہے. تو بات کرتے ہیں دوستو طریقہ کار کے اوپر. جو لبرل مائنڈڈ آدمی ہیں, گورنمنٹ کے حمایتی ہیں, جو بیانیہ جاری کیا گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے. تو ان کا مقصد ہے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ان کا مقصد ہے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو مذمت کر دینی چاہیے, بس اتنا منہ سے بول دینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. آگے آپ کو کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے, نہ احتجاج کرنا چاہیے, نہ غصہ دکھانا چاہیے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے, آپ لوگوں تک میں ایک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ جب کہہ دینا ہی کافی ہے, مذمت کر دینا ہی کافی ہے, تو جب پاکستان میں بجلی کی قلت ہوتی ہے, گیس کی قلت ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, ہر آدمی کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں, تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا ہے, پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو عوام پوری روڈ میں آ جاتی ہے.
وہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتی ہے, توڑ پھوڑ کرتی ہے, تو یہ جو میڈیا ہے یہ اس ٹائم پورا عوام کے ساتھ ہوتا ہے. وہ توڑ پھوڑ دکھاتے ہیں اور عوام کی سپورٹ کرتے ہیں کہ یار عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ کیا مجبوریاں ہیں, کیا مہنگائی ہو رہی ہے, کیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ حکومت کے خلاف میڈیا بیان کرتا ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ بولتے ہیں کہ ان کی عزت جان مال ہم سے زیادہ, سب چیز سے زیادہ ہے, تو کیا آپ کی مہنگائی, بے روزگاری یا جو آپ کی تنخواہیں ہیں یا جو گدری بیس ہے وہ کیا زیادہ ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تو کیا آپ اس ٹائم آپ ایک بیانیہ جاری نہیں کر سکتے؟ اس ٹائم یہ میڈیا جو کہتا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, جو گورنمنٹ کے وزراء اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جان بھی حاضر ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے. لیکن جب مہنگائی یا بے روزگاری کے لیے احتجاج کی بات آتی ہے, توڑ پھوڑ کی بات آتی ہے, تو عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو دوستو یہ ایک منافقانہ رویہ ہے جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے کہ بھائی سب لوگ ہیں جی نبی پاک حاضر ہے, لیکن آپ کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, اس سے کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو آپ اپنے مطالبات کے لیے آپ توڑ پھوڑ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان کے لیے آپ گلی میں جا کے, روڈوں میں جا کے یہ نہیں کہ آپ کو نہیں کرتے. دوسرا, پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ پورا سال 24 آور پاکستانی پولیس کی برائی کرتا رہتا ہے کہ یار یہ پاکستانی عوام کے محافظ نہیں ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, پریشانیاں کرتے ہیں. لیکن 2 دن سے وہ جو پولیس والے ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں, جو اس میں دھرنے میں ان کی وفات ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کو گناہوں کو معاف کرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پورا میڈیا, پوری گورنمنٹ ان کے سپورٹ میں سب پولیس والی خبریں دکھا رہے ہیں. کیونکہ میڈیا تو دکھا نہیں رہا ہے. جو پیر عنایت الحسن شاہ صاحب راولپنڈی والے ہیں, ان کا کل شام تک کا پروگرام تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی اموات کی, جو مظاہرہ کرنے والے ہیں ان میں کوئی اموات کی خبر نہیں ہے, لیکن پورے پاکستان میں 20 آدمیوں کی خبر آ رہی ہے کہ جس میں وہ شہید ہو گئے ہیں. لیکن وہ میڈیا نہیں دکھا رہا ہے. بہت ساری امور ہے, بہت ساری فیک ویڈیو گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, ان کے اوپر کیس بنانے کے لیے فیک ویڈیو بنا کے بھیج دی ہیں. حالانکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو قوم ہوتی ہے اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کے ماں بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. قوم ہوتی ہے وہ بیٹے کی طرح ہوتی ہے, جو حکمران ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اکثر دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتی ہے وہ اپنے قوم کی غلطیاں, گناہ کو درگزر کرتی ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, اور باپ کا, ماں باپ کا حق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, جھوٹی ویڈیو چلا کے ان کو پھنسانے کے لیے یہ سازش کر رہے ہیں. تو دوستو یہ تو تھا بیانیہ. باقی پھر آ گیا گورنمنٹ کا سٹیپ. تو گورنمنٹ کا سٹیپ یہی ہے کہ کل شام کو آرمی چیف باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد کوئی نرمی نہیں آئی, کوئی اس میں احتجاج میں نہیں آیا. تو اس بیانیے سے یہ معلوم ہوتا ہے, یہ جو بیانیہ ایک دم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی نیکسٹ سٹیپ, سخت سٹیپ اٹھانے والی ہے, جو گورنمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. یہ جو عمران خان کی حکومت ہے یہ بار بار غلطیاں کر رہی ہے, بار بار غلطیاں کر رہی ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. عوام تو کافی حد تک سمجھ گئی ہے کہ جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے وہ وزیر اعظم کا نہیں ہو رہا ہے, وہ عوام کا ہو رہا ہے. جو عوام کے جذبات, جو عوام شہید ہو رہی ہے, اس کا کیا جانے والا ہے, یا حکمرانوں کا کیا جانے والا ہے. وہ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, یہود و نصارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دوستو بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے میں یہ حکومت کیوں اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس نے شہادتیں کرنی شروع کر دیں. پاکستان کے حالات کشیدہ سے کشیدہ ہو رہے ہیں, لیکن وہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکال دیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ وہ پیسے والے ہیں, وہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے یا ہمارے سے تعلق ختم کریں گے, تو اللہ کی ذات فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ بات عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے. دوستو بالکل ایک دم تحریک لبیک کے خلاف حکومت نیکسٹ سے نیکسٹ, جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو تک, تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حکومت کوئی سخت قدم اٹھانے والی ہے. لیکن پھر بھی ہم رب پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس میں غصہ ہے, اور ان کا غصہ جائز ہے, وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہوتے ہیں کچھ احتجاج میں لوگ جو توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں. ہر احتجاج میں, چاہے وہ تو ناموس رسالت کے لیے ہے, کسی بھی چیز کے لیے ہوتا ہے,
تو توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. لیکن سینکڑوں ویڈیو ایسی ہیں کہ جو تحریک لبیک والے پولیس والوں کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ انتہائی اچھے سلوک سے پیش آ رہے ہیں، ان کو پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور پولیس والے بھی کافی ہیں کہ جو مظاہرین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. لیکن کہاں یہ خبر انتشار، ان جو جیلی ویڈیو ہے، ایمبولینس کی جیلی ویڈیو ہے، پولیس والے ایک بس کو توڑ رہے ہیں، پولیس والے موٹر سائیکل والوں کو توڑ رہے ہیں، پولیس والے ایک اور ایمبولینس، ایدھی ایمبولینس کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ سب ویڈیو موجود ہیں. اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جہاں بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے، گورنمنٹ خود ٹکراؤ کر رہی ہے. یہ عوام کو دکھانے کے لیے اس اپنے بیانیہ جو جاری کیا ہے کہ یہ توڑ پھوڑ صحیح نہیں ہے، اسلام ہم کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، عاشق رسول ہم ہیں. تو یہ ایک پری پلان کے ذریعے تحریک لبیک کو پہلے تو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کی آواز عوام تک پہنچانے میں پابندی لگائی گئی. ابھی کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بیانیہ جاری کر کے عوام کے دلوں میں تحریک لبیک کے لیے نفرت پیدا کرنا ہے. لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے. یہ تحریک بڑھے گی، کم نہیں ہوئے گی، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننا ہے، اسی ہی نے ترقی کرنی ہے، اسی ہی نے آگے جانا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کو مٹانے والے اس کو خود مٹ جائیں گے، لیکن وہ اسلام کو پاکستان میں کمزور نہیں کر سکتے. پاکستان کو اصل جو اس کا دین ہے اس سے الگ کر کے لبرلزم کی طرف نہیں کر سکتے. تو دوستو، یہ تھی آج کی جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری تھا. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل صحیح میں عطا فرمائے کہ یہ کوئی مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.